اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے آئی پی پیز کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ میں بہت جلد آئی پی پیز کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، جس میں جو بجلی کے جو ہمارے بل آتے ہیں ان میں جو ناجائز ٹیکسز لگے ہوتے ہیں اور وہ غریب عوام اپنے جیبوں سے ادا کرتی ہے، اس کے حوالے سے میں آج گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ بنیادی طور پر کہ یہ آئی پی پیز چیز کیا ہے۔ آئی پی پیز کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، یعنی کہ یہ وہ خود مختار ادارے ہیں، یہ پرائیویٹ ادارے ہیں جو کہ سرکاری سطح سے ہٹ کر خود اپنے پرائیویٹ کمپنی ہیں، نجی کمپنیاں ہیں، یہ بجلی بناتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آئی پی پیز کی تاریخ پاکستان میں یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے تھے پاکستان میں، وہ 1994 میں جو ہے وہ طویل المیعاد آپ کہہ سکتے ہیں منصوبہ تھا، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، لانگ ٹرم ایگریمنٹس 1994 میں ہوئے تھے۔ اور ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ 90 کی دہائی میں پاکستانی گورنمنٹ کے پاس بجلی مزید بنانے کے لیے اور پلانٹس لگانے کے لیے پیسے نہیں تھے، پیسوں کی کمی تھی۔ اب پیسوں کی ان کے پاس کمی تھی اور بجلی کا جو شارٹ فال تھا ملک کے اندر وہ بہت زیادہ تھا۔ تو اس سوچ کو لے کے اس وقت کی گورنمنٹ نے جو ہے یہ معاہدے کیے، پرائیویٹ کمپنیز کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور آ کے بجلی کے پلانٹ لگائیں اور گورنمنٹ کو بجلی سیل کریں۔ اب بات یہاں تک رہتی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ تو ایک اچھا انیشیٹو تھا کہ گورنمنٹ کے پاس اگر اس ٹائم چیز نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، گورنمنٹ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، تو پرائیویٹ کمپنیاں بنا لیں، یہ دنیا بھر میں آئی پی پیز ہوتی ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے گئے، جو قانونی معاہدے کیے گئے، وہ بڑے خطرناک معاہدے کیے گئے ہیں۔ ایک تو آئی پی پیز کو حکومتی ضمانت دی جاتی ہے، قانونی اور مالی ضمانتیں حاصل ہیں ان کو۔ جو سب سے بڑی چیز جو ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا گیا وہ تھا کیپیسٹی پیمنٹ۔ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہم نام سنتے ہیں، اکثر میڈیا ٹاکس میں بھی سنتے ہیں، اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ ہمیں وہ نظر آتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس۔ اب کیپیسٹی پیمنٹس کیا ہیں؟ کیپیسٹی پیمنٹ وہ لاگت ہوتی ہے، سپوز دیٹ ایک کمپنی ہے، وہ کمپنی بنا رہی ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے 1000 میگا واٹ بجلی بنانے کی، تو گورنمنٹ کو اس کمپنی نے کہا جی ہم 1000 میگا واٹ تک بجلی بنا کر آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے ان کے ساتھ نہ صرف معاہدہ کیا بلکہ کیپیسٹی پیمنٹ کے حساب سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو پرماننٹلی جس ٹائم تک آپ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، ہم آپ کو پر منتھ 1000 میگا واٹ کے حساب سے پیمنٹ کریں گے۔ اب خواہ وہ 1000 میگا واٹ استعمال ہو یا نہ ہو، بجلی آئی پی پیز یا کمپنیاں اتنی بجلی بناتی ہیں جتنی حکومت ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے۔ حکومت ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس مہینے میں 300 میگا واٹ بجلی چاہیے، 500 چاہیے، 600 چاہیے، 700 چاہیے، جتنی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے گورنمنٹ وہ آپ کو اتنی بجلی بنا کے دیتے ہیں، لیکن پیمنٹ وہ آپ سے جو لیتے ہیں وہ 1000 میگا واٹ کی کیپیسٹی چارجز ہوں گے۔ یہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہوگی۔ تو یہ بڑا نقصان ہوا، یہ پاکستانی عوام کے اوپر، پاکستانی عوام کے جیبوں کے اوپر یہ بوجھ پڑا، اور کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کھربوں روپے، اربوں نہیں کھربوں روپے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے جیبوں سے یہ نکال چکے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں۔ اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اب اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جو عام آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر جب بجلی کا بل آتا ہے تو بجلی کے بل کے اوپر سب سے پہلے تو بجلی پیدا کرنے کی جو پیداواری لاگت ہوتی ہے اس کے چارجز اس کے اوپر ہوتے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ الگ سے وہ بھی وہ پورے کرتے ہیں، پھر ٹرانسمیشن کے اخراجات وہ بھی بل کے اندر ہوتے ہیں، پھر جو بجلی کو تقسیم کرنے والی کمپنیاں ہوتی ہیں، تقسیم کار کمپنیاں جنہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پاور کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کے اخراجات بھی وہ نکالتے ہیں، ٹیکسز اور ڈیوٹیز بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے نا ملبہ یہ اکٹھا ہو کے پڑ جاتا ہے عوام کے اوپر، اور بوجھ سارا عوام کے اوپر پڑتا ہے، پیسہ نکلتا ہے میری جیب سے، آپ کی جیب سے، دیہڑی دار کی جیب سے، عام بندے کی جیب سے، مزدور کی جیب سے، کسان کی جیب سے، دیہڑی لگانے والے کی جیب سے، ریڑھی لگانے والے کی جیب سے،
اور یہ جو بڑا سرمایہ دار طبقہ ہے ان کو تو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کسی نہ کسی اینگل سے آئی بی پیز سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ تو ان کمپنیز کے مالک ہوتے ہیں، یہ تو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، یا یہ بڑے افسر ہوتے ہیں، بڑے افسران ہوتے ہیں، بیوروکریٹ ہوتے ہیں، پیٹرول فری، بجلی فری، گیس فری، ان کے آنے جانے کے اخراجات فری، ان کو ٹریول الاؤنس الگ ملتے ہیں، ڈیلی الاؤنس ان کو الگ ملتے ہیں، ان کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے تو بیچارے غریب کے اوپر پڑتا ہے کہ وہ بجلی جو بنتی ہی نہیں ہے، وہ بجلی جو کہ کمپنی بنا ہی نہیں رہی ہے، جو گورنمنٹ اس کو پروڈیوس ہی نہیں کر رہی ہے، اس کمپنی کا بھی جو بل ہوتا ہے، پیسے جو ہوتے ہیں، وہ بھی غریب عوام کی جیب سے نکلتا ہے۔ تو یہ اس لیے آئی پی پیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وحشیانہ معاہدے ہیں، یہ ظلم پر مبنی نظام ہے، ظلم پر مبنی معاہدے ہیں یہ، جس نے غریب انسان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ بہت شکریہ۔